اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا، یجتبیک منتخب کرے گا تمہیں، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم۔ تأویل الاحادیث کا لفظی معنی بنتا ہے تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تمہیں سکھائے گا من تأویل الاحادیث، تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور وہ مکمل کرے گا تم پر اپنی نعمت کو اور یعقوب کی اولاد پر بھی، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے مکمل کیا، علی ابویک، آپ کے ماں باپ پر، من قبل، اور اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا رب خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس سے قبل آیات میں تذکرہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت ذکر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سازشیں کرنے لگیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ چونکہ فرمایا کہ وہ 11 کے عدد پر غور کریں گے اور انہیں فوراً بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ شاید اس سے مراد یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی مرتبہ اور مقام ملے گا اور ہم رہ جائیں گے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی حسد کر لیتے، اس بات کو کتنا ہی چھپایا جاتا، لیکن ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلندی ملنی ہو، اسے مل کر رہتی ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ایمان اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چن لے گا، یعنی کہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، اور پھر تمہیں اللہ رب العزت خاص طور پر خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی یہی کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت، شہرت، مالداری عطا فرمائیں گے، اور تمہیں آخرت میں بھی بڑا درجہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی یوسف علیہ السلام کو جہاں دیکھتے ہیں نبوت ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وزارت یعنی کہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے، اور وزیر خزانہ ہی دراصل پورے ملک پر حکومت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت یعقوب کی اولاد پر، یعنی کہ بنی اسرائیل پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ 12 قبیلے وہی سارے کے ساری ان کی اولاد کہلاتی ہے، بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء بھیجے، پہلی 3 بڑی کتابیں اسی کے اندر آئیں، کما اتمہا علی ابویک، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمہارے والد، تمہاری والدہ پر مکمل کیا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور والدہ، ظاہری بات ہے کہ نبی کی بیوی بن جانا اور نبی کی والدہ بن جانا بہت اونچا مقام ہے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے اس نے ابراہیم اور اسحاق، یہ دونوں، ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا
حضور کے بعد تمام انبیاء میں اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو اللہ نے ان کو بھی دنیا میں عزت شہرت عطا فرمائی۔ ہر ایک جو ہے، چاہے یہودی ہے، نصرانی ہے، سبھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت یقینی طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لینی چاہیے خواب کے حوالے سے۔ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک خواب کی حقیقت ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بڑا خوش کن، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بالکل برعکس ہوتی ہے اور بڑی خطرناک ہوتی ہے، تعبیر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت ہی نہایت تاریک ہے، وحشت ناک ہے، لیکن اس کی جو تعبیر ہے وہ بہت زیادہ خوش کن ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں حضور میں نے ایک خواب دیکھا، اور بیان نہیں کر رہی، گھبرا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا بتائیے تو صحیح۔ کہا میں نے جو دیکھا ہے میں کیسے بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک حصہ میری گود میں پڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ایک افواہ چل رہی تھی، یہودی حضور علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہی ہوا کہ شاید حضور کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیں گے، اور آپ کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا یا میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اور انہی دنوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، بہت نیک صحابی ہیں، اور وہ بہت زیادہ بیمار تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے گھر والوں سے کہا اگر میری موت رات کو واقع ہو جائے تو حضور کو جنازے کے لیے مت بلانا۔ تو لوگ کہنے لگے بڑا عجیب بندہ ہے، شاید اس کے ایمان کے اندر کوئی فرق ہے، طرح طرح کی باتیں کہنے لگے، شاید یہ منافق ہو گیا ہے، شاید اس نے کلمہ سچے دل سے نہیں پڑھا۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں سچا پکا مسلمان ہوں، لیکن آج کل افواہ چل رہی ہے کہ یہودی حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کہیں رات کے وقت میں حضور جنازے میں آئیں اور اس وقت کوئی فائدہ اٹھا کر حضور کو شہید نہ کر دے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس ساری بات کو سنا تو فرمایا تلد فاطمۃ غلاما ان شاء اللہ تعالی، اے میری چچی ام فضل پریشان نہ ہوئیے، اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو اولاد عطا فرمائے گا اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گی، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی کہ ایک ٹکڑے کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ جو ہے اللہ جو ہے وہ تمہاری گود میں کھلائے گا، اور وہ حصہ یعنی کہ اولاد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کی تو اولاد اس وقت میں نہیں تھی، لیکن جو اس وقت میں امید سے تھیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس لیے آپ نے یہ تعبیر فرما دی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے یوسف، تمہارا جو خواب ہے اس کے تعبیر بظاہر بہت آسان ہے کہ تم نے کہا کہ 11 ستاروں کو میں نے دیکھا، تو فوراً 11 کے عدد پر وہ غور و فکر کریں گے اور انہیں شک ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو مت بیان کرنا۔ ایک اور بات خواب کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والے اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، پھر جیسا تعبیر کرنے والا تعبیر کرتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات دن بھر کے جو خیالات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے ہم کوئی ویسے ہی کوئی ایسی کوئی چیز دیکھ لی، کوئی ایسے حالات دیکھ لیے تب وہ صورت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات تعبیر بھی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر تہجد کے وقت کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو تعبیر اگر پوچھنا چاہیں تو 2 کوالٹیاں ایسے بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے وہ آپ سے محبت رکھنے والا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی رکھتا ہو، پھر اس کے سامنے بیان کیا جائے، وہ ظاہر ہے کہ تعبیر کرے گا تو اچھی کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی جاہل کو بتایا جائے گا تو وہ جیسے ہی منہ سے اپنے کوئی بھی بات نکالے گا تو ویسا ہی ہو جائے گا، اس لیے اس معاملے میں بڑا حساس رہنا چاہیے اور ہر ایک سے ان باتوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔